بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی اور 1 ماہ کی بچی کو چھوڑ کے دبئی آیا تھا۔ ہر بار جب بھی میں پاکستان لوٹنے کا ذکر کرتا، میری ماں اور بھائی مجھ کو اپنی مجبوریوں کی داستان سنا کر روک دیتے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ وہ بیچاری میری منت کرتی رہی کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ، مگر میرے سامنے گھر والوں کی مجبوریاں تھیں۔ میری بیوی یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میری 10 سال کی بیٹی نے چاچو کے فون سے چھپ کر مجھ کو میسج بھیجا کہ بابا واپس آ جاؤ ورنہ یہ مجھ کو بھی مار دیں گے۔ میں جب بنا بتائے پاکستان آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری شادی کو بھی 1.5 سال ہی ہوا تھا۔ مجھے روزگار کے سلسلے میں دبئی آنا پڑا۔ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور ہمیشہ سے ماں باپ نے مجھے یہی سمجھایا کہ گھر کے چھوٹوں کی ذمہ داری اب میرے سپرد ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بیماری کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ میرا نام حماد ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ پہلے میں لاہور میں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی، اماں نے بار بار مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس تنخواہ میں 2 گھروں کے خرچے نہیں چل سکتے۔ میری بیوی ویسے تو بہت صبر شکر والی تھی، لیکن کبھی کبھار اگر وہ کوئی فرمائش کر دیتی تھی تو میری ماں اسے ڈھیروں باتیں سنا دیتی تھی۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار جب سے دبئی گیا تھا، اس کے گھر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا، اور تب ہی سے اماں مجھے بار بار کہنا شروع ہو گئی تھیں کہ بیٹا تم بھی دبئی چلے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیس میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے دباؤ اور گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ میری بیوی کے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا زیور خاصا بھاری تھا۔ اماں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں نورین کا زیور بیچ کر اپنا بیرون ملک روانگی کا خرچ پورا کر لوں، اور جیسے ہی میری تنخواہ شروع ہوگی میں اسے اس کا زیور واپس بنا کر دے سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کی تو وہ حیران ہو گئی اور تھوڑی پریشان بھی، کیونکہ میرے گھر کے حالات تو ایسے تھے کہ شادی میں تھوڑا بہت ہی زیور اسے ڈالا گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں دبئی پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا زیور بنوا دوں گا۔ اس کے 2 بھائی تھے اور وہ اکلوتی ہی بہن تھی۔ اس نے اس شرط پر مجھے زیور دیا کہ یہ بات اس کے میکے تک ہرگز نہ پہنچ پائے، کیونکہ اگر میرے ساس سسر کو معلوم ہوتا تو انہیں تکلیف ہوتی۔ خدا نے جلد ہی مجھے اولاد کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ میری ماں کا رویہ شروع سے ہی عجیب سا تھا۔ وہ میرے منہ پر تو نورین کا بہت خیال رکھتی، لیکن نورین جب یہ کہتی کہ امی مجھے بات بات پر طعنے دیتی ہیں تو میں اکثر چڑ جاتا تھا اور نورین کو سختی سے کہتا تھا کہ وہ ہم ماں بیٹے کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ حمل کے باوجود گھر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری نورین پر ہی تھی۔ اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ڈاکٹر مجھے سختی سے کہتی کہ اسے اس وقت آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی وہ مجھے تاکید کرتی کہ پھل اور دودھ بھی اس حالت میں لازمی ہوتے ہیں۔ لیکن میں دبئی جانے کے چکر میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میں نے کئی ماہ پہلے ہی لاہور کی کمپنی سے ریزائن کر دیا تھا، اور اس وقت میں اپنے گاؤں میں موجود تھا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ایجنٹ کو دیے ہوئے تھے تاکہ وہ جلد از جلد میرا ویزا لگوا دے۔ نورین جب بھی مجھے کسی چیز کو لانے کا کہتی تو میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ جب بھی میں اماں سے کچھ پیسے مانگنے جاتا تو مجھے گھر کے اخراجات کی لمبی فہرست سنانے بیٹھ جاتی، اور ساتھ ہی یہ کہتی کہ تم نے تو نوکری چھوڑنے میں جلد بازی کر دی۔ جب میرے ساس سسر کو ان حالات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو خرچہ پانی دینا شروع کر دیا۔ نورین اب مجھ سے ناراض سی رہنے لگی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں۔ بھرا بھرا گھر تھا جس کی ذمہ داری نورین تقریباً اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ بہنیں بہت چھوٹی ہیں اور سبھی گھروں میں ہمیشہ ذمہ داری بہو کی ہی ہوتی ہے۔ میری ماں ماشاءاللہ خود بھی صحت مند تھی۔ جب بھی نورین کسی بات کا ذکر کرتی تو غصے میں کہہ دیتی کہ تم کام کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود ہی کر لوں گی، اور پھر نورین شرمندگی سے کام میں لگ جاتی تھی۔
خدا خدا کر کے میرا دبئی کا ویزا آ گیا۔ میری روانگی ٹھیک 1 ماہ بعد تھی۔ اچانک ہی نورین کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے سول ہسپتال لے گئے۔ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن اماں نے یہاں پر بھی یہی کہا کہ ہمارے خاندان میں تو سب سے پہلے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی بات سن کر چپ ہو گئے۔ نورین کے ماں باپ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ اماں جلدی واپس گھر چلی گئی۔ خیر، بچی کی چھٹی والے دن میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹی اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم بہت ہی پیاری تھی۔ جیسے جیسے روانگی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلا جاؤں۔ پھر ماں باپ کی طرف دیکھتا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ان کے لیے کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ نورین ہر وقت اداس رہتی تھی اور پھر روانگی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سب ہی مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ نورین بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اسے اور بچی کو دیکھ کر مجھے بیرون ملک روانگی مشکل لگے گی، تو اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر گلے سے لگاتے ہوئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ اسے کبھی زندہ ہی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے مریم کو پیار کیا اور نورین کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو بہت افسردگی کے ساتھ دروازے میں کھڑی اس وقت تک میرے طرف ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر نہیں آ گئے۔ ماں باپ، بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں دبئی آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے سے ہی نوکری کا انتظام کر رکھا تھا۔ جہاں لاہور میں مجھے 40,000 تنخواہ ملتی تھی، اب یہاں مجھے پاکستانی 1 لاکھ ملنا شروع ہو گئے۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کمرے میں موجود دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ گھر فون کرتا تھا، سبھی سے میری بات ہو جاتی، لیکن جب بھی میں نورین سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر ماہ میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی اور بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں۔ گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی سفید کاٹن کا جوڑا پہن کر پورے گاؤں میں بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے کہ میرا بیٹا وہاں پر درہم کما رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہے نا، تو وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا تمہیں کیا اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے، اور میں تمہارا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کی بھی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور پھر مجھے کہتی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کروں گی، تبھی جا کر شادی کے روز کام آئے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری ماں نورین کو الگ سے موبائل لے کر دے دے، لیکن میری ماں ہمیشہ یہ ہی کہہ دیتی کہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے مردوں کو پریشان کرنے کی، ذرا سی بات ہوگی اور وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے فکر مت کرو، ہم لوگ اس کا پورا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے دبئی میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک میں تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ضد بھی باندھ لی تھی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرے پاس تو اپنے ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ ہی گھر بھیج دیتا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں تھوڑی سی بچت کر کے پیسے کچھ بڑھا کر گھر بھیجنا شروع کر دوں، کیونکہ دن رات کی بڑھتی مہنگائی میں اب اس تنخواہ میں گھر کے اخراجات
اور بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ کہتی کہ تمہاری بیوی بھی الگ سے خرچہ مانگتی ہے اور اس سے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا کہ یہ گھر اس کے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے، تو تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں اماں کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے نورین سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی صرف مجھے فون پر ہی دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ نورین سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر کا کام بھی نہیں کرتی بلکہ کام بھی میری بہنیں شہنیلا اور نبیلہ کر لیتی ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر خوب غصہ پالتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ نورین اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ کبھی میں فون کرتا تو اماں کہہ دیتی کہ نورین اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو اس بات پر میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اسے میکے کیوں جانے دیا۔ اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو اماں مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہتی کہ بیٹا تم اسے وہاں بیٹھی ہوئی کو پریشان مت کرنا، ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اتنا تنگ کر رکھا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چڑچڑا بد مزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں پہ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے لگتا تھا میرے پیسوں کو میری ماں بچت کر کے جمع کر رہی ہے اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب کاروبار کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کی تو وہ حیرت سے کہنے لگی بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو پا رہا ہے، پھر تمہاری بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے اور تم کوشش کرو کہ اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ سکو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے یار دوست مجھے بڑا سمجھاتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی اماں ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں پر میری تنخواہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے اور میں زیادہ وقت اپنے کمرے پر ہی گزارتا تھا۔ نورین نے اب اپنے بھائی سے کہہ کر الگ موبائل لے ہی لیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی اسے کوئی نہ کوئی کام کے لیے بلا لیتا۔ وہ مجھے میسیجز پر کہتی کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر سب خوش ہیں، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ یہاں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی ماں سے کہتا تو وہ یہ سن کر غصہ کرنے لگتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی بھی شادیاں کرنی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے خیال آتا تھا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے میں لگیں گے، لیکن ماں ہر بار یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیتی تھی کہ وہ بھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھی پہلے بہنوں کی شادی ہو، اور یوں میں اتنے سال میں ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ نورین کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے پاپا ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا تھا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا نہایت سخت تجربہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے کیونکہ وہ اکثر و بیشتر چھٹیوں پر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے گھر بھیجنے پڑ جاتے تھے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیر سامان پاکستان بھیجا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ نہ میری بہنوں نے نہ ماں باپ نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بغیر شادی نہیں کریں گے۔
بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی کہ تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریبات دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر نہ جانے نورین سے کیا کہا کہ نورین نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ کئی روز گزر جاتے میری اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ ہوتی۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں گھر والوں کو بتائے بنا پاکستان چلا جاؤں۔ کاش اس وقت میں ان کی بات مان لیتا۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کی کہ انہیں آئی فون لینا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ پڑا اور کئی دن گھر کال نہیں کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی میں فوراً اپنا فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا، اس نے مجھے مل کر سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے اور تم گھر فون کر لو۔ چاچی نے ان دونوں کو سمجھا دیا ہے۔ میں اپنے دوست کے گلے سے لگ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیوی اور بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ میں سمجھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میں صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی بن کر رہ گیا ہوں، یا پھر ان کا ATM کارڈ ہوں جسے وہ ہر ماہ بس نوٹ چھاپنے والی مشین سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ دبئی کی رونقیں مجھے اب اپنی طرف بلانے لگی تھیں۔ میں نے اب ہر روز گھنٹوں کال کرنا بند کر دی۔ 5 یا 6 منٹ بات کرتا، اپنی ماں سے کہتا کہ مجھے میری بیوی اور بیٹی کو دکھا دیں، اور پھر کال بند کر دیتا۔ اب میں اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جب یہاں رہنے والی ایک جوان بیوہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں جو اپنی بیوی سے دور تنہا زندگی گزار رہا تھا، اس نے جب مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا تو میں بنا سوچے سمجھے ہی راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا میں غلط کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن میں بہت زیادہ خود غرض ہو گیا اور میں نے حبیبہ سے شادی کر لی۔ اس کے پاس اس کے عربی شوہر کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی دولت تھی۔ میری زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ گھر بھی ہر ماہ ایک مخصوص رقم جاتی رہی۔ دھیرے دھیرے میرا رابطہ وہاں پر کم سے کم تر ہوتا گیا۔ پھر ایک روز میری زندگی میں طوفان آیا جب مجھے نورین کے بھائی کا میسج ملا۔ نورین کینسر کی مریضہ بن کر ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت گزر گئی۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے خطی رقم دینے پر تیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ مجھے پاکستان نہیں بھیج سکتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں دوبارہ پلٹ کر دبئی نہیں آؤں گا۔ میں دوہری اذیت میں گرفتار ہو گیا۔ اس روز میں اپنے گھر فون کر کے اپنی ماں سے بہت زیادہ لڑا۔ میں نے انہیں خوب تانے دیے اور خوب برا بھلا کہا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکیں۔ اس بات پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میرا سالہ مجھے بار بار پاکستان بلا رہا تھا۔ میں انہیں برابر خرچ بھیج رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا میرا پاکستان پہنچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے کمپنی سے چھٹی نہیں دے رہی۔ جب میں ویڈیو کال پر نورین کو دیکھتا تو مجھے بے تحاشا دکھ ہوتا۔ میں اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو چھوڑ کر دبئی آیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے خرچے اور خواب پورے کر سکوں، لیکن اس سفر نے مجھ سے میری شریک حیات چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے تھے وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی، یا شاید کینسر بری طرح سے پھیل چکا تھا۔ 6 ماہ کے اندر ہی وہ چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی میت پر بھی نہیں جا سکا۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں نے مجھ سے ناطہ توڑ لیا اور میری بیٹی کو اس کی دادی کے پاس بھیج دیا۔ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کی موت کا ذمہ دار مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھتے تھے، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ میں کئی روز دبئی میں بمقصد سڑکوں پر گھومتا اور روتا پھرتا رہا۔ میری نورین سے رفاقت صرف 1.5 سال کا عرصہ رہی، لیکن میں جانتا تھا وہ خدا کی بندی مجھے بے تحاشا چاہتی تھی۔ مجھے دبئی میں 9 سال ہو چکے تھے۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی اپنے گھر فون کرنا، کیونکہ میری بیٹی اب میری ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی۔
اور اس بات کا انہوں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ میں برابر گھر پر خرچ بھیجتا رہا۔ اماں میری بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس سے میری بات کرواتی۔ مجھے بتایا جاتا کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا خاموش اور افسردہ چہرہ مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا۔ دوسری طرف حبیبہ کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بے عزتی کرتی اور کہتی کہ تم پاکستان ہوتے ہی بے وفا ہو، تم پیسے کے لیے کسی بھی چیز کو بیچ سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی محبت کو اور اپنی اولاد کو بھی۔ اور میں اس بات کو سن کر شرم سے اپنا سر جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ہی تو کیا تھا۔ اب بھائیوں کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ 1 سال اور گزر گیا، میرے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے، ابھی بھی 3 بہن بھائی کما رہے تھے۔ میں حبیبہ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ مجھے مقررہ کی ہوئی تنخواہ دیتی تھی اور ساتھ ہی کچھ رقم مجھے اپنی میری بچی کے خرچ کے لیے بھی دے دیتی تھی۔ کئی روز سے مجھے عجیب سے خواب نظر آ رہے تھے۔ مجھے نیند میں لگتا کہ نورین مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کبھی وہ مجھے بہت غم زدہ کسی ویران صحرا میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی اور کبھی کسی چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ حبیبہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگی کہ حماد، مجھے لگتا ہے کہ نورین تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی مریم کوئی پریشانی ہو؟ تم ایسا کرو کہ بنا بتائے پاکستان پہنچو اور دیکھو کیا معاملہ ہے۔ میں سن کر احسان مندی سے حبیبہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے نورین کی بیماری میں مجھے پاکستان نہیں جانے دیا۔ لیکن اب بات جب میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 4 سال بعد خدا نے حبیبہ کو بھی ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والدین کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خاصا قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ پردیس میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو 28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اب میں ایک تھکا ہاڑا دیر عمر مرد بن کر گھر لوٹا تھا۔ جب میں نے بار بار بیل بجائی تو کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہ کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف گہرے زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو کسی چیز سے بری طرح جلایا گیا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی مریم تھی۔ میں جو پچھلے 10 سال سے پردیس میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، میری سگی اولاد میرے رشتہ داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت چمک دھمک والے کپڑے پہنے ہوئے چیختی ہوئی گھر سے نکلی اور اس نے مریم کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے مجھ سے دور کیا اور بڑی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور اس منحوس کو گلے سے لگا کر کس کا سوگ منا رہے ہو؟ میں سن کر بری طرح سے تپ گیا اور میں اماں ابا اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتے ہوئے میرے پیچھے ہی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب کے نوالے ان کے ہاتھوں میں دبے رہ گئے۔ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ میں مریم کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے اماں کو خیال آیا۔ وہ اٹھی اور موضوعی انداز سے روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئیں۔ پھر ابا اور بھائی بھی باری باری میرے گلے ملے۔ میں سرد مہری سے انہیں کھڑا ہوا غور سے دیکھتا رہا۔ اماں نے غیر محسوس انداز سے مریم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تو میں نے سختی سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مریم خوفزدہ سے مجھ سے لپٹی کھڑی تھی۔ وہ عورت میرے بھائی صفدر کی بیوی تھی۔
میرے انداز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں میری بچی یتیم ہے، یہ کس حالت میں ہے؟ اس کا چہرہ کس نے جلایا ہے؟ تو اماں نے اپنے سینے پہ 2 ہتھر دے مارے اور کہنے لگیں، بیٹا تو کیا ہمیں جلاد سمجھتا ہے؟ بچی ہے، شرارت کرتی ہے، ملازمہ کھانا بنا رہی تھی، کچن میں جھاگ گھسی، اس کے ہاتھ میں گرم توا تھا، شاید وہ اتار کے نیچے رکھ رہی تھی۔ ایک دم چہرے پر لگ گیا۔ وہ مریم کو گھورتے ہوئے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے مریم کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا، مریم بیٹا تم بتاؤ، تمہیں کس نے جلایا؟ ڈرو مت، میں اب واپس آ گیا ہوں۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے اپنی چاچی کی طرف ہاتھ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر دبا ہوا برسوں کا لاوا پھوٹ گیا اور میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے اور باپ سے سوال کیا، کیا میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میں برسوں تک ان کے لیے اپنے ملک سے دور پردیس کی سختیاں کاٹتا رہا اور پیچھے میری بیوی کا علاج بھی نہیں ہوا اور وہ مر گئی۔ میں جب بھی واپس آنا چاہتا تھا مجھے روک دیا جاتا۔ اب بھی مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا اگر مریم چھپ کر اپنے چاچو کے فون سے میرے نمبر پر میسج نہ چھوڑتی۔ وہ تو شکر ہے میری دوسری بیوی نے وہ میسج مجھے پہنچا دیا۔ اگر اس کا دل بھی تم لوگوں کی طرح سخت ہو جاتا تو شاید اپنی ماں کی طرح میری بیٹی مریم بھی کسی روز تمہارے ظلم کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سن کر میرے گھر والے حیران کھڑے رہ گئے۔ پھر ایک دم میرا بھائی صفدر غصے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بس بھائی جتنا بول لیے ہو اتنا کافی ہے۔ اتنے سالوں بعد گھر لوٹے ہو، اگر عزت سے گھر میں رہنا ہے تو رہو، ورنہ اپنی اس بیٹی کو لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ میں اس کی یہ بات سن کر تپ گیا اور جیسے ہی کچھ کہنے لگا تو اماں اور ابا نے بھی بڑی بے رخی سے اس کی سائڈ لی اور کہا، ٹھیک ہے حماد بیٹا، اگر ہم لوگ اتنے ہی ظالم ہیں تو اب ہم تمہاری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم دوسری شادی کر چکے ہو تو تمہاری بیٹی کو تمہاری بیوی بھی پال سکتی ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنے کا۔ میں حیرت سے کھڑا تھا۔ برسوں بعد وطن لوٹا تھا، ایک لمبی مسافت طے کر کے۔ گھر بھی بدل چکا تھا اور گھر والے بھی۔ وہ لوگ بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی طرح طرح کی بولیاں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں میرا کچھ نہیں رہا۔ میں نے چپ چاپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر چل دیا۔ ٹیکسی پکڑی اور سیدھا لاہور پہنچ گیا۔ لاہور میں مجھے کئی دن قیام کرنا پڑا۔ حبیبہ نے فون کر کے جلدی مریم کا پاسپورٹ اور ویزا بنوا دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر دبئی پہنچ گیا۔ حبیبہ نے کھلے دل کے ساتھ مریم کو قبول کر لیا۔ شکر ہے کہ میں سب کچھ لوٹا کر بھی خالی ہاتھ نہیں کھڑا تھا۔ میرے ساتھ ایک رحم دل بیوی بھی تھی جس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دے دیا تھا، ورنہ اپنوں کی بے رحمی نے تو مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میری التجا ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنا ملک چھوڑ کر پردیس کی خاک نہ چھانے، کیونکہ وہی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں جن کے لیے آپ پیسہ کمانے کی مشین بنتے ہو۔ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ آدھی روٹی کھا لیں لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر پردیس نہ جائیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔